آج بات کرتے ہیں 10 ایسی عادتوں کی جو آپ کے دماغ کو متاثر کرتی ہیں اور آپ کو ہر حال میں ان کو بند کرنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ آپ کے پورے جسم میں دماغ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اگر آپ کا برین پراپر فنکشن کر رہا ہے تو آپ کے باقی جسم کے افعال ہیں وہ زبردست طریقے سے کام کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ، اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، اگر آپ انفرادی کیپیسٹی میں گرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے دماغ کو چیلنج کرنا ہے۔ آپ کو کمفرٹ زون سے باہر آنا ہے۔ جب تک آپ اپنے دماغ کو چیلنج نہیں کرتے، اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے، اس کی کیپیسٹی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جب انسان اپنے دماغ کو چیلنج نہیں کرتا، اس کے اوپر زور نہیں ڈالتا، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دماغ فکری مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور اس میں پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ دن بدن کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ، اگر آپ کی نیند کم ہے تب بھی آپ کا دماغ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پراپر اور گہری نیند آپ کے دماغ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ روزانہ 8 گھنٹے کی نیند ریکمینڈڈ ہے۔ جب آپ نیند پوری نہیں کرتے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یادداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے جو دن بھر کی یادداشت ہوتی ہے، یادیں ہوتی ہیں، رات میں دماغ ان کو سٹور کرتا ہے، ان کو پرماننٹ کرتا ہے، یعنی مستقل کرتا ہے۔ جیسے ہم کسی کمپیوٹر کے اندر اس کے مختلف فولڈرز کے اندر معلومات کو سٹور کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ والا کام رات میں کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر جو ہمارے دماغ میں دن بھر کام کرنے کے نتیجے میں فاضل مادے پیدا ہوتے ہیں، ان کو خارج کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں ہی کام ایسے ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں۔ تو اچھی اور گہری نیند اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو تب بھی آپ کا دماغ پورا اور پراپر کام نہیں کرتا۔ آپ کی یادداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی فیصلہ سازی کمزور ہو جاتی ہے، نئی چیزیں سیکھنے کی صلاحیت بھی آپ کی کم ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ، اگر آپ پراپر سٹریس مینج نہیں کر پاتے، جب ہم سٹریس میں جاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر کارٹیسول ہارمون خارج ہوتا ہے، وہ ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہپو کیمپس ہوتا ہے، اس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے زندگی کے اندر مسلسل سٹریس ہے اور آپ اس کو مینج نہیں کرتے، تب آپ کا جو دماغ ہے وہ متاثر ہوتا رہتا ہے۔ سٹریس کو مینج کرنے کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ایکسرسائز ہے۔ اس کے بعد میڈیٹیشن ہے۔ میڈیٹیشن کے اندر ہمارے پاس یوگا ہے، تہجد کی نماز ہے اور تنہائی کا ذکر ہے۔ یہ اپنی زندگی میں اگر آپ لے کے آتے ہیں تو آپ بہتر انداز میں سٹریس کو مینج کر پاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ، اگر آپ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں تب بھی آپ کا دماغ متاثر ہوتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کا جسم وہی ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے یا اپنے اندر ڈالتا ہے۔ آج کل کے ماڈرن دور میں ہمارے خوراک کے اندر 2 چیزیں بہت زیادہ بہتات میں پائی جاتی ہیں، ان میں ایک شوگر ہے اور دوسرا کم صحت مند فیٹس ہیں۔ جب جسم میں شوگر بڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسولین بڑھتی ہے اور انسولین ہمارے پورے جسم میں سوزش کو بڑھاتی ہے۔ نتیجتاً ہمارے دماغ میں بھی سوزش اور توڑ پھوڑ بڑھ جاتی ہے اور اس کے اوپر جلتی کا کام ہمارے جو ان ہیلدی فیٹس ہوتے ہیں، یعنی چربی، تیل وغیرہ، وہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مل کے ہمارے دماغ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں اور اس میں ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم آکسیڈیشن کہتے ہیں۔ اور یہی والا پروسیس، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جب زنگ لگتا ہے اس میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اسی طرح کا ملتا جلتا عمل ہمارے جسم میں بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارا جو برین ہے یعنی دماغ، اس کی کام کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ شراب نوشی۔ شراب نوشی کے جو عادی لوگ ہوتے ہیں ان کے جو دماغ کے ارد گرد ایک حفاظتی بند ہوتا ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ لیکی ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ایسی چیزیں بھی گزرنا شروع ہو جاتی ہیں جن کو عام روٹین میں نہیں گزرنا چاہیے، تو دماغ ہمارا متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شراب نوشی کی عادت آپ کو مستقل اور مسلسل برین ڈیمیج کی طرف لے جاتی ہے۔ 6 نمبر پہ، اگر آپ کی زندگی میں ایکسرسائز نہیں ہے تب بھی جو آپ کی کوگنیٹیو ایبیلٹیز ہیں دماغ کی، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جب ہمارا بون کا فریکچر ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک کاسٹ لگ جاتی ہے، وہ 1.5-2 مہینے حرکت نہیں کرتی۔ اس کے نتیجے میں جو اس کے سپورٹنگ پٹھے ہوتے ہیں یعنی مسلز ہوتے ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، ہمارے دماغ کو خون کی گردش کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو برین کا میٹر ہوتا ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت میں دن بدن کمی ہوتی جاتی ہے۔ 7ویں نمبر پہ سگریٹ نوشی۔ سگریٹ نوشی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو آپ کے پورے جسم میں خون کی نالیاں، خاص طور پہ آرٹریز ہوتی ہیں، ان کی ساری کی ساری جو بیماریاں ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ سموکنگ ہے، یعنی سگریٹ کا پینا۔ تو یہ خون کی نالیاں بہت زیادہ بہتات میں ہمارے دماغ میں بھی ہوتی ہیں اور انہی کی بیس پہ ہمارا دماغ پروگرس دیتا ہے، کام کرتا ہے۔ جب یہ نالیاں متاثر ہو جاتی ہیں تو ہمارے دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ 9ویں نمبر پہ، جو لوگ پورن دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کی جو کوگنیٹیو ایبیلٹیز ہوتی ہیں یعنی دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔
ہوتا یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم کے اندر، دماغ کے اندر ڈوپامین کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ جب مسلسل ڈوپامین بڑھتا ہے تو یہ انسان کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، اس میں ڈپریشن آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے اندر چڑچڑاپن آتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے دماغ کے متاثر ہونے کی نشانیاں ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، سب سے آخر پہ سب سے اہم کہ آپ کے جسم میں اگر پانی کی کمی ہوتی ہے تب بھی جو آپ کا دماغ آپٹیمل پیس پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ ہمارے جسم میں 70% سے زیادہ پانی ہوتا ہے اور دماغ میں بھی پانی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے تو تب آپ کا جو دماغ ہے وہ پراپر کام نہیں کرتا۔ یہ 10 چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی میں ہر حال میں چھوڑنی ہیں۔ اگر آپ یہ 10 چیزیں اپنی زندگی میں رکھتے ہیں اور لے کے آتے ہیں، یا آپ ان کو نہیں اپنی زندگی سے نکال پاتے، تو آہستہ آہستہ 40 سے 50 سال کی عمر میں آپ کی یادداشت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا دماغ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور زہریلے مادے ہیں وہ دن بدن اس پہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی اوور آل پروگریس جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، جو آپ کی کارکردگی ہے اس میں واضح کمی دیکھنے میں آتی ہے۔ تو ان 10 چیزوں کو اپنی زندگی سے ختم کر دیجئے۔ امید ہے کہ یہ میسیج اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل پہ تشریف لانے کا شکریہ۔ اپنے صحت کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔